بظاہر بڑے عالم لگیں گے، بظاہر بڑے حاجی ہوں گے، بظاہر بڑے نمازی ہوں گے، لیکن جب انہیں تنہائی میں گناہ کا موقع ملے گا وہ اس گناہ کے موقع کو ضائع نہیں کریں گے۔ مطلب ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، ان کی ظاہر زندگی اور تنہائی والی زندگی میں فرق ہوگا۔ بظاہر دیندہ ہوں گے، تنہائیاں ان کی پاک نہیں ہوں گی، نقصان کیا ہوا؟ پوری زندگی کی نیکیاں، پوری زندگی کی نمازیں، پوری زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ میرے عزیز و بھائیو، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، لقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اللہ رب العالمین کی مہربانی سے جامعہ اسلامیہ اہل حدیث کے زیر اہتمام یہ اسبوعی اجلاس منعقد ہوتا ہے۔ بچوں کی تقاریر سن کر ان کا جذبہ اور شوق، دین سے محبت، دین سے لگاؤ دیکھ کر تمہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین مزید ان بچوں میں دین سے محبت، دین سے تعلق اور اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز طلباء کو دین کا ایک داعی بنا دے۔ نبی کائنات علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں اپنی طرف سے اور جامعہ ہاضہ کے رئیس کی طرف سے اور حضرت طلباء کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ برادر مکرم حافظ اسکندر حفظہ اللہ کیا آپ آئے، تشریف لے آئے اور انشاءاللہ اختتامی کلمات اس موقع پر میں آپ بھائیوں کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي یوم القیامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت والے دن آئیں گے، دنیا میں ان لوگوں نے نیکیاں اتنی کی ہوں گی جیسے تہامہ ایک پہاڑی ہے، جبل ہے، اس پہاڑی کے بعد کی نیکیاں ہوں گی،
یہ نیکیاں کوئی ایک دن میں نہیں ہوئی، ان نیکیوں کے لیے بڑی محنتیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہوا منصورہ کر کے ریت کی ذرات کی طرح ضائع کر دیں گے اور اڑا دیں گے۔ پوری محنت کی ہے، زندگی محنت کی ہے، دن رات محنت کی ہے، آوام کی ہے، لیکن عمل ضائع ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام اپنے عمل کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے تھے، جہاں وہ اعمال کرتے تھے اعمال کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سے سوال کرتے، اللہ کے رسول صفہم لنا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے اتنی نیکیاں کرنے کے بعد نیکیاں ضائع کیوں ہوں گی؟ ان کی صفات ہمیں بتائیے، ان میں ایسا کون سا گناہ ہوگا، ایسا کون سا جرم ہوگا، ایسی کون سی نافرمانی ہوگی جو اس گناہ کی وجہ سے نیکی اب تباہ ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہارے جسموں میں سے ہوں گے، وہ انسان ہوں گے، جس طرح آج تم عمل کرتے ہو اس طرح وہ بھی عمل کرتے ہوں گے، جس طرح آج تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نمازی ہوں گے، جس طرح آج تم قرات کرتے ہو اس طرح وہ بھی قاری ہوں گے، وہ بھی حافظ ہوں گے، وہ بھی حافظ ہوں گے، لیکن فرق ایک ہوگا، وَلَٰكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، ان کی عملی زندگی یہ ظاہری زندگی ہوگی، ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، بظاہر بڑے دیندار ہوں گے، بظاہر بڑے عالم لگیں گے، بظاہر بڑے حاجی ہوں گے، بظاہر بڑے نمازی ہوں گے، لیکن جب انہیں تنہائی میں گناہ کا موقع ملے گا وہ اس گناہ کے موقع کو ضائع نہیں کریں گے۔ مطلب ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، ان کی ظاہر زندگی اور تنہائی والی زندگی میں فرق ہوگا، بظاہر دیندار ہوں گے، تنہائیاں ان کی پاک نہیں ہوں گی۔ نقصان کیا ہوا؟ پوری زندگی کی نیکیاں، پوری زندگی کی نمازیں، پوری زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ساتھ میں یہ اللہ سے دعا ہے نیک اعمال کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق دے۔ نیک اعمال کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے جہاں آپ کی دینداری ہو، جہاں سامنے آپ بظاہر نظر آتا ہے اس کے چہرے سے، اس کے عمل سے، اس کے اندر خوف ہے، کوئی خوف تنہائی کے اندر ہو، تب ہماری یہ نیکیاں